بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹی بی کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی کیا ہے، یہ اس بیماری کی علامات، علاج اور اس سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے WHO کے اسٹیٹس کے مطابق صرف سال 2019 میں 14 لاکھ افراد جو ہیں ان کی موت ٹی بی کی وجہ سے ہوئی، جبکہ 1 کروڑ افراد ٹی بی سے متاثر ہوئے، جن میں سے 56 لاکھ مرد، 32 لاکھ خواتین جبکہ 12 لاکھ بچے تھے جو ٹی بی کا شکار ہوئے سال 2019 میں، اور ان لوگوں میں سے 14 لاکھ افراد فوت ہوئے ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے۔ ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کا جو مرض ہے یہ بہت قدیم مرض ہے، جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنا ہی ٹی بی کا مرض بھی پرانا ہے، اور سائنس کی ترقی اور اینٹی بایوٹکس دوائیوں کی دریافت کے بعد یہ مرض تقریباً ترقی یافتہ ممالک یعنی ویسٹرن کنٹریز سے تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن ترقی پذیر اور غریب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ابھی بھی ٹی بی بہت زیادہ ہے، جس میں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کنٹریز: چین، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، فلپائن، جنوبی افریقہ اور نائجیریا۔ یہ دنیا کے تمام جتنے بھی لوگ ٹی بی سے شکار ہوتے ہیں ان کا 87% یعنی 87% لوگ ان ممالک میں سے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ہر سال 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ایک الارمنگ جو ہے وہ سٹیٹ ہے۔ بہت زیادہ کام کرنے کی اور اس کی آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹی بی کیا ہے؟ ٹی بی ایکچولی پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے، بنیادی طور پر پھیپھڑوں کی بیماری ہے، لیکن یہ پھیپھڑوں سے باہر دوسرے اعضاء یعنی کہ آپ کا دماغ اور آپ کی جو آنتیں ہیں ان کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اگر یہ پھیل جائے۔ بنیادی طور پر یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا جس کا نام مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے، راڈ شیپ کا ہوتا ہے، وہی ہم دیکھیں گے۔ وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور پھر کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر علاج نہ کیا جائے تو اس سے مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ اس مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی یہ شیپ ہوتی ہے، راڈ شیپ بیکٹیریا ہے یہ۔ ٹی بی کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ایکٹیو ٹی بی، جس میں ایکٹیو ٹی بی یہ ہے جس میں مریض کو علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور مریض کو کھانسی اور سب کچھ شروع ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے لیٹنٹ ٹی بی یعنی کہ مخفی چھپی ہوئی ٹی بی۔ یہ وہ ٹی بی ہے کہ ٹی بی کا جراثیم جو ہے، جراثیم جو بیکٹیریا ابھی آپ نے دیکھا وہ اس کے پھیپھڑوں میں تو چلا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو بیمار نہیں کیا۔ اس فرد کی قوت مدافعت اتنی اچھی تھی جس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوا، تو ایسے شخص کو لیٹنٹ ٹی بی کا کیس کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ٹی بی کا مریض بھی بنے، یہ ایسے ہی اپنی پوری زندگی گزار کر بھی جا سکتا ہے، اور لیٹنٹ ٹی بی والا کوئی بھی فرد کسی دوسرے شخص کو متاثر نہیں کر سکتا، نہ ہی آگے ٹی بی کے مریض کا جراثیم کسی کو آگے ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ تو فرق کیا ہے کہ لیٹنٹ ٹی بی والے جو فرد ہے، جو پرسن ہوگا، اس کے لنگز میں، پھیپھڑے میں جراثیم جو ہے یا مائکو بیکٹیریم ریسٹ کنڈیشن میں رہے گا ساری زندگی مائکروفیج کے اندر، لیکن وہ اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، جبکہ ایکٹیو ٹی بی والے مریض کے سارے جو اس کا پھیپھڑا ہے اس سے افیکٹ ہو جائے گا اور وہ اس سے بیمار ہو جائے گا اور اس کی بیماری ظاہر ہو جائے گی اور اس کو علاج کی ضرورت ہوگی۔ لیٹنٹ ٹی بی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن لیٹنٹ ٹی بی میں سے صرف 10% کیسز جو ہیں وہ ایکٹیو ٹی بی کے کیس بنتے ہیں، یعنی کہ مریض بنتے ہیں، ادروائز وہ ساری زندگی ایسے ہی جیتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ ٹی بی کی علامات، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ 3 ہفتوں سے زیادہ رہنے والی کف، کھانسی اور بلغم، اس کے ساتھ کھانسی کے ساتھ کبھی کبھار خون کا آ جانا یا خون کی الٹی ہو جانا، اور آواز کا بہت زیادہ بیٹھ جانا اور گلے میں شدید درد، اور یہ چیز آپ کی عام جو میڈیسن جو اینٹی بایوٹک دی جاتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں ایزیتھرومائسین یا ایزومیکس یا ایریتھرومائسین، ان سے آپ ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، اور وزن میں کمی، نمایاں کمی دیکھی جاتی ہے۔ سینے میں درد، یہ بہت امپورٹنٹ ایک ہے۔ ایکچوئل
ہمارے یہاں سینے میں جو درد ہوتا ہے اس کو ہمیشہ دل کا درد سمجھ کر لوگ عارضۂ دل کے اسپتالوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب ECG ٹھیک آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جبکہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سینے میں درد ہو رہا تھا یہ ایکچوئل TB کی وجہ سے تھا، کیونکہ TB میں بھی سینے میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح پھیپھڑوں میں بعض اوقات پانی پڑ جانا یعنی پلیورل افیوژن کا ہو جانا، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایکس رے ہوتا ہے مریض کا اس میں بادل نظر آتے ہیں، یا آپ کا جو پھیپھڑا ہے وہ کلیئر نظر نہیں آتا بلکہ ایک بادل سے نظر آتے ہیں، یا ایک جیسے لگتا ہے اڑا ہوا کوئی چیز، یعنی کہ وہ کلیئر نہیں آتی کیونکہ یہاں پہ پانی ہوتا ہے تو وہ ایکس رے میں آپ کا پھیپھڑا نظر نہیں آئے گا۔ تھکاوٹ اور کمزوری اتنی کہ آپ اپنی جابس جو ہے وہ اس پر افیکٹولی کام نہ کر سکیں، اور آپ کو اتنی شدید تھکاوٹ ہو گیا آپ کو گھر بیٹھنا پڑے، اور اس کے علاوہ تھکاوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ نیند، ایسا مریض جو TB کا جب اس کو وہ نیا ابھی پیشنٹ بننے جا رہا ہوتا ہے، علامات شدید ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ ہر وقت کمزوری کی وجہ سے سویا ہی رہتا ہے، اور کبھی کبھار سب کے ساتھ ایسا نہیں کہ ایسے ہی ہو، رات کو پسینہ آنا، رات کو ایسے مریض گھبراہٹ ان پہ طاری ہوتی ہے، وہ اٹھتے ہیں اور ان کو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، یہ TB کی بہت بڑی علامت ہے۔ نائٹ سویٹنگ اور چلز بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے، ٹھنڈ لگ کر بخار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گھبراہٹ، یہ سب TB کی علامات ہیں۔ بھوک میں کبھی ایسا مریض بالکل بھی کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں لیتا، اور TB یہ علامات تھیں۔ اور TB ٹرانسمٹ کیسے ہوتی ہے؟ TB کا یہ ٹرانسمیشن ہے وہ یہ ہے کہ TB سے متاثرہ کوئی بھی شخص اگر کھانسے گا، چھینکے گا تو یا بولے گا تو اس کے پھیپھڑوں میں جو جراثیم ہوں گے وہ فضا میں جائیں گے، اور قرب و جوار میں اگر یہ جو میکو بیکٹیریم ہے یہ فضا میں ایئر بارن ہے، اڑ سکتا ہے، تو اس کے نزدیکی موجود جو لوگ ہیں وہ اگر سانس لے کر اس جراثیم کو اپنے لنگز میں لے جائیں گے تو وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ٹرانسمیشن TB کی اسی صورت میں ہے۔ باقی TB جو ہے وہ بلڈ سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے ساتھ ٹرانسمٹ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھنے سے نہیں ہوتی، صرف اور صرف اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو آپ کو بالکل کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ TB کا پھیلاؤ مریض کے بولنے، کھانسنے اور چھینکنے سے ہوتا ہے، یعنی کہ مریض کے اور اس لیے مریض کے گھر والے اور اس کے تیماردار، اس کا خیال کرنے والے، وہ TB کے رسک پر ہوتے ہیں۔ اسی کی طرح زیادہ ہجوم میں کام کرنے والے لوگ، خاص کر TB کے اسپتالوں میں کام کرنے والا عملہ، جیل اور اسکول اور ایسی ہجوم والی جگہوں پہ کام کرنے والے لوگ، TB کا خطرہ ان میں ہو سکتا ہے اگر وہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر TB کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ تو TB سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں اگر آپ متاثرہ شخص کے پاس جاتے ہیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہوادار کمرے ہونے چاہیے تاکہ TB کی جو جراثیم ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکے وہاں پہ۔ اور مریض اگر آپ کوئی شخص جو ہے وہ TB سے ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ وہ مریض ہے تو اس سے علیحدگی اختیار کی جائے جب تک کہ اس کا ٹیسٹ منفی نہ آ جائے۔ علیحدگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بالکل معاشرے سے اس کا انقطاع کر دیں، بلکہ اس سے ملنے جلنے میں احتیاط برتی جائے، اور اس وقت ماسک استعمال کیا جائے، منہ ڈھانپا جائے تاکہ آپ اس کے منہ سے نکلنے والا جراثیم اپنے انہیل نہ کر لیں، اپنے پھیپھڑوں میں نہ لے جائیں۔ ادروائز ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں، اس کے برتن استعمال کرنے میں، اس کے کپڑے استعمال کرنے، اس کے کپڑے دھونے اور اس کی استعمال شدہ چیزیں استعمال کرنے سے TB کا مرض نہیں ہوتا، کیونکہ TB صرف اور صرف سانس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے آپ کو متاثر کرتی ہے، باقی چھونے سے یا خون یا کسی اور جو ہے مادے سے TB جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہے۔ TB کا علاج بہت آسان علاج ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے۔ 6 سے 9 ماہ تک بلا ناغہ آپ کو 4 اینٹی بائیوٹکس کا ایک ریجیمن دیا جاتا ہے، ریفامپین، آئسونائزڈ، پیرازینامائڈ اور ایتھیم بیوٹول۔ تو یہ جو ریجیمن ہے یہ TB کے لیے بہت مؤثر ہے، کیونکہ TB یا ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ ایک کسی اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہیں ہوتی، اور یہ آپ نے 6 سے 9 ماہ تک بلا ناغہ یہ میڈیسن کھانی ہے تاکہ ریلیپس نہ ہو جائے TB کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ TB کے علاج میں اچھی خوراک رکھیں گے، آپ پروٹین والی غذائیں لیں گے، انڈا، گوشت، مچھلی، دودھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آرام اور نیند
کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ جلد از آپ کی امیونٹی بڑھے اور آپ جلد از جلد اپنے اس مرض پر قابو پائیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس مرض کے بارے میں بہت اہم معلومات ملی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔